السلام علیکم بھائیوں، آج ہم سورہ البقرہ آیت 21 سے تشریح شروع کریں گے اپنی۔ پچھلے ویڈیو میں ہم آیت 20 پر رکے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں کر رہا ہوں اس تشریح میں، وہ سیم گیرنس کی ٹرانسلیشن کے کام سے ایکچولی میں نے نکالی ہیں، یعنی کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے تو قرآن کمپلیٹ ریولیشن، اس میں سیم گیرنس نے بہت ٹائم لگا کے اور بہت ڈیٹیلڈ نہ ہی صرف ٹرانسلیشن کی ہے، بلکہ اس کے فٹ نوٹس بھی بڑے اچھے ہیں، نوٹس جو اس نے بنائے ہیں۔ اور اس کی میتھڈالوجی، اس پر تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی میتھڈالوجی، اس کا طریقہ یہ تھا ٹرانسلیشن کا کہ وہ قرآن کے لفظ جو ہیں وہ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں قرآن میں، ان پہ توجہ دیتا تھا۔ اور اس نے قرآنک ڈیفینیشنز یعنی تعریفیں جو ہیں وہ بھی قرآن ہی سے نکالی، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ الکافرون کی کچھ خصوصیات ہیں اور الذین کفروا کی کچھ خصوصیات ہیں اور متقین کی کچھ خصوصیات ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ سیم گیرنس کے کافی حد تک کام سے متاثر ہوا اور وہاں سے میں نے نکالی ہیں۔ تو کریڈٹ جو ہے وہ سیم کو جاتا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور اسپیشلی اس کے نوٹس پڑھیں، کیونکہ اس نے بہت ٹائم لگایا، بہت گہرائی میں گیا ہے وہ قرآن کی۔ خیر، ہم لوگ یہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں 21 سے، اور یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ٹرانسلیشن ایک اردو کی ٹرانسلیشن ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ آسان اردو ہے، سہل اردو ہے۔ اور بھی ٹرانسلیشن موجود ہیں، مودودی کی ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی ٹرانسلیشن آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آگے پیچھے ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، اور چیزیں دھیان میں رکھنی ہے۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے، جب قرآن بات کرتا ہے غور اور فکر کی، تو وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز کو ہے نا، اس کو غور سے پڑھیں اور جو ہے نا آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ خیر اینی وے، تو یہ جو پچھلی ویڈیو تھی اس پہ بیسکلی وہ جو ایک طرح سے خلاصہ کہہ لیں وہ یہی تھا کہ یہ تین گروہ جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ایک تو متقین ہے، ایک الذین کفروا ہے، اور ایک الکافرون ہے۔ اور الکافرون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اصل میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں خدا کو اور الذین آمنوا کو، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہوں نے خدا کی جو ہے ہدایت کو، اس کو بیچ دیا ہے۔ اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ انسانی ایمان لاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ دیکھیں گے یہاں کہ یہ کنٹینیویشن ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے انسانیت کی کہ انسانیت کیا ایمان لاتی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو چیز جو ہے نا اس کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ کیونکہ یہ قرآن وہ ایک طرح سے کمپلیٹ ایک مکمل وحی ہے، تو قرآن جو ہے وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اے انسانوں، اعبدوا ربکم، خدمت کرو، الذی خلقکم، تو اپنے رب کی، تمہارے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں خوف آ جائے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جو متقین جو ہے نا وہ خدا سے ڈرتے ہیں، تو اگر آپ خدا کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا آگے چل کے کہ خدمت مطلب کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدمت خدا کی بھی کر سکتا ہے اور شیطان کی بھی۔ تو یہ خدمت کی کیا بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ خدمت کریں گے خدا کی تو آپ میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، یعنی اس نے فرش بنایا، زمین کو بنایا تاکہ ہم اس پہ چل سکیں، ٹھیک ہے نا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو، سما آسمان ہوتا ہے اس کو، یہ ایک سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہہ لیں چھت، تو آسمان کو چھت، ٹھیک ہے، اور اتارا آسمان سے پانی۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس نے اتارا، انہوں نے اتارا پانی، یعنی بارش کی بات ہو رہی ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا، تاکہ اس سے وہ خروج کرے، نکالے
پھلوں کو رزقا لکم تمہارے کھانے پینے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور نہ کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو. مطلب وانتم تعلمون، تم یہ بات جانتے ہو، کیونکہ یہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو جس نے نہ ہی ہمیں جنہوں نے نہ ہی ہمیں صرف تخلیق کیا ہے بلکہ وہ ہمیں رزق بھی دیتے ہیں، وہ ہماری ٹیک کیئر کرتے ہیں. میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار اور لارڈ. مطلب وہ ہر چیز میں آپ کی ایک تو وہ آپ کے حامی ہے وہ، لیکن وہ آپ کی ہر طرح سے آپ کی پرورش کر رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر فی ریبن تمہیں شک ہے مما نزلنا علی عبدنا کہ ہم نے جو اتارا اپنے بندے پر. یہ عبد، یہ دیکھیں نا، یہ وہی لفظ ہے جو جسے عبادت نکلا ہے، اور عبد ہوتا ہے اس کو غلام بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ بہتر ٹرانسلیشن ہے. اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، یعنی لے کے آؤ البقرہ جیسی ایک صورت لے کے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے شہداء کو، یعنی جو لوگ جو شہادت دیں گے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں وٹنس، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، شہداء کو مطلب ہوتا ہے جو شہید ہے، جو وٹنس دے رہا ہے، جو گواہی دے، اس کو کہہ رہے ہیں خدا کہ تم ایک صورت بنا کے لے آؤ اور پھر تم اپنے گواہوں کو لے کے آؤ سوائے خدا کے. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ خدا کو تو گواہ نہیں لا سکتے، کیونکہ خدا جو ہے وہ انہوں نے تو آلریڈی قرآن بھیجا ہے. تو تم اگر اپنے شہداء کو لے کے آتے ہو، اپنے گواہوں کو، تو خدا کی گواہی جو ہے وہ ان سب سے اوپر ہے، بالا تر ہے. تو ظاہری بات ہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور اس کا ایک اور بھی بہت ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جو کہ مسلمانوں کی حرکتوں میں ہے، کیونکہ مسلمان آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ایک اسپیشل حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی طرح اتری جیسے قرآن اترا ہے، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث قدسی میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں حدیث قدسی کو، تو وہ جو عربی ہے اور آپ قرآن کی عربی دیکھیں تو آپ کو صاف فرق واضح ہو جائے گا کہ یہ تو انسان نے لکھی ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، قرآن خدا کا کلام ہے. تو یہ کیونکہ مسلمانوں نے جو کام کیے ہیں وہ انہوں نے آلریڈی کوشش کی ہے کہ اس کے مقابل کوئی چیز لے کے آؤ جو کہ پوری حدیثیں ہیں، لیکن میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں حدیث قدسی کی. تو وہ کہا تو چیلنج تھا کہ کرو، تو انہوں نے کر کے دکھایا، لیکن وہ فیل ہو گئے. بات یہ ہو رہی ہے. آپ اگر زیادہ ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو آپ حدیث قدسی کو جا کے پڑھ لیں. آپ کو اگر عربی آتی ہے تو وہ اور اچھا ہے، کیونکہ پھر آپ عربی لے کے، کیونکہ حدیث قدسی میں جو ایک طرح سے جو عربی جو استعمال ہو رہی ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو میچ کرے، لیکن وہ کرتی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے، جس کا فیول ہے، یہ آگ جو ہے اس سے بھڑکے گی. عدت الکافرین، جو تیار کی ہے کافرین کے لیے. دیکھیں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک خاص مقصد سے، کیونکہ کافرین جو ہے نا یہ وہی لوگ ہیں جو جن کے پاس ہدایت آئی اور انہوں نے اس کو بیچ دیا اور وہی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ زیادہ تر جو مذہب ہیں وہ کسی پتھر ہی کو پوج رہے ہیں. ابھی ہندوازم میں آپ کو پتہ ہے کہ پتھروں پہ کی پوجا پاٹ ہے. اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو مکہ میں جو بت ہے، جو کعبہ ہے، وہ بھی پتھر ہے. تو یہ سارے مذہب جو ہیں ان میں بھی سارے مذہب جو ہوتے ہیں ان میں پتھروں کا بڑا ایک نمایاں کردار ہوتا ہے. تو اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ بت پرستی سے باہر نکلو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. ٹھیک ہے،
تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، عامل الصالحات، اور ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں ایمان لانا، اس کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کتاب پہ جو اتری محمد پر، اور باقی جو چیزیں ہیں جو متقون کے لیے اوپر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اچھا، اس کو اردو میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اچھا، نیچے نہرے جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو چیزیں ان کو اچھی چیزیں یہاں بھی مل رہی تھی نا، اچھی چیزیں وہاں بھی ملیں گی، ان جیسی چیزیں ملیں گی، اور ازواج مطہرات، پاک ازواج بیویاں بھی ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، بے شک خدا شرماتے نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اچھا، تو خدا جو ہے وہ نہیں شرماتے کہ وہ مثال پیش کریں مچھر کی یا مکھی کی یا اس سے اوپر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لاتے ہیں، اگین یہ الَّذِينَ آمَنُوا کے لیے آپ اوپر جا کے دیکھیں گے کون لوگ ہیں وہ، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ خدا کی طرف سے سچائی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو الَّذِينَ كَفَرُوا ہیں، جو کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے خدا کی اس مثال سے، کیونکہ وہ تو سمجھیں گے نہیں نا بات کو، کیونکہ ان کا تو میں نے آپ کو جیسے کہا نا لاسٹ ویڈیو میں، کیس کلوزڈ ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ نہیں بھٹکے ہوئے نہیں، وہ غلط، وہ اندھے بہرے گنگے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، تو خدا اس طرح سے اس مثال سے بہت سو کو بھٹکاتے ہیں، بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتے سوائے ان کے جو فاسقین ہیں۔ اب یہ لفظ بھی امپورٹنٹ ہے، فاسقین، اب اس کی یہ ان لوگوں کی خصوصیات آ رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور گمراہ نہیں کرتے اس مثل سے مگر بدکاروں کو۔ بدکاروں کا ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے، یہ ایکچولی دغاباز ہیں، یہ انہوں نے وعدہ کیا اور پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں آگے چل کے اس کی بات ہوگی، الا الفاسقین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں فاسقین کی خصوصیت آ رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا عہد اللہ، یعنی توڑ دیا، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، أَن يُفْسِدُوا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں یا دنیا میں یا زمین پر، وہی ہیں ٹوٹے والے، مجھے نہیں پتہ ٹوٹے والے، خیر anyway، اولئک هم الخاسرون، خاسرون مطلب ہوتا ہے جو جس سے نکلا نا وہ لفظ خسران، یعنی کہ وہ لوزرز ہیں، یعنی کہ وہ ان کا نقصان ہے، ٹھیک ہے، وہ نقصان والے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا، اس کے بعد پہ عہد کو توڑ دیا خدا کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قطع کیا جو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے، جیسے آپ کو پہلے پڑھا ہم نے، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو ان کو ان دونوں کو قائم کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب بھی ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب سے ان سے عہد لیا جاتا ہے، تو یہ اس عہد کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آگے چل کے آپ کو دکھے گا کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ کہیں گے دیکھو یہ کتنے خراب لوگ تھے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ بنی اسرائیل نے تو کیا ہے لیکن تم بھی وہی کر رہے ہو، اور انشاءاللہ میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا۔
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دیکھیں یہ اگین فساد مچانا، لڑائی جھگڑا قتل و غارت، یہ سب اس میں آ رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ جو ہے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم، کیسے تم خدا کا انکار کرو گے، وکنتم امواتم، جب تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو انہوں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں پھر سے زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ان کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹائے جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہیں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اچھا اب دیکھیں نا یہ ایک بات چل رہی ہے، کیونکہ خدا آپ کو بتا رہے کہ کیا ہوا، کیا معاملہ کیا ہوا، تم یہاں ہو کیوں، تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیوں یہاں دنیا میں گھوم رہے ہو، اس کا یہ پورا بتا رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں کہ خدا نے پہلے دنیا بنائی، ٹھیک ہے، انسان کے لیے تیار کیا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، ابھی انسان بنا بھی نہیں ہے، اب بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کو تو نا دیکھیں نا یہ بات ہو رہی ہے بکل شیء علیم، خدا ہر چیز کو جانتے ہیں، تو خدا کو پتہ ہے آلریڈی، پتہ تھا آلریڈی کہ جب انسان کو بناؤں گا میں تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ نافرمانی کرے گا، اور اس کو میں نیچے پھر بھیجوں گا دنیا میں۔ تو یہ بات ایک بہت انسائٹفل بات ہے، ایک بصائر والی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ خلیفہ ہوتا ہے سکسیسر، وسیجرنٹ، یعنی وہ کسی کی اتھارٹی پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جواب تو دینا ہوتا ہے بادشاہ کو، لیکن وہ فی الحال جو ہے اس کو پاور دی جاتی ہے کہ وہ جو سمجھے ٹھیک ہے وہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بنا رہے ہیں ایسے کو جو فساد مچائے گا دنیا میں، ویسفک، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، یعنی ہم آپ کی تعریفوں کو گاتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم آپ کی قدوس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، نقدس لک، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کی میں ابھی دیکھتا ہوں ان صاحب نے کبھی ٹرانسلیشن کی ہے، قال انی عالم ما لا تعلمون، تو خدا نے کہا انی عالم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور جب کہا تھے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، علی کل شیء قدیر، کل شیء علیم خدا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، تو خدا نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، کیونکہ علم کی شروعات جو ہے نا وہ نام جاننے سے ہوتی ہے، کسی چیز کا نام جانتے ہیں اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر اس کو عرض کیا یعنی پیش کیا علی الملائکۃ، ملائکہ کے سامنے، اور کہا کہو بتاؤ مجھے بتاؤ باسماء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم، اگر تو سچ بولتے ہو۔ اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کالا سبحانک، یہ دیکھیں نا یہ کیونکہ یہ سب بے حمدی ہے نا، تو انہوں نے شروعات ہی وہیں سے کی سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، آپ کی ساری تعریفیں آپ کی ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی حمد آپ کی ہے۔ لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے،
اس کے علاوہ انکا انت العلیم الحکیم، آپ سارا علم جاننے والے اور سب سے حکیم، سب سے جس کو انگلش میں بولتے ہیں وائز، حکمت والے آپ ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو خدا نے کہا اے آدم بتلاؤ ان کو ان کے نام۔ دیکھیں آدم کو رول دے دیا استاد کا، ٹیچر کا، کہ آدم سے بولا کہ تم ان کو بتاؤ۔ یہ آدم کی کا اسٹیٹس تھا، ٹھیک ہے۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو پھر جب اس نے بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی عالم، تو خدا نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں عالم غیب سماوات والارض، سارے غیب، سماوات دنیا، مطلب آسمان اور زمین کے غیب، سارے جو اندیکھی چیزیں ہیں، وعالم ما تبدون وما کنتم، اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا چھپاتے ہو، کیا کیا دکھاتے ہو اور کیا تم چھپاتے ہو، چھپا رہے ہو۔ یہ امپورٹنٹ ہے، کیا چھپا رہے ہیں۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تم چھپا رہے ہو کچھ، کیا چھپا رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا، اس مطلب ہوتا ہے جب، مطلب یہ ایک چیز ہوئی پہلے تو اس کی طرف ریفرنس ہے کہ ہم نے جب کہا، قلنا کہا، للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، ملائکہ سے بولا کہ سجد کرو آدم کی طرف، فسجدوا، تو ان سب نے سجد کیا۔ اب سجد کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ سجد مطلب یہ ہے کہ اپنا ماتھا زمین پہ رگڑنا، چاروں پاؤں، ہاتھ پاؤں پہ آ کے، یہ کیونکہ سینس نہیں بنتا یہ بات کو، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، تو وہ نہ مانا اور تکبر کیا، استکبر ہوتا تکبر سے نکلا ہے نا، تکبر وہیں سے نکلا ہے، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ، یہ جو تھے نا، ان میں فرشتوں میں سے کوئی چھپا رہے تھے کچھ بات، تو یہ جو نا ابلیس جو ہے نا، یہ الکافرون میں سے تھا۔ الکافرون جیسے میں آپ کو کہا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو خدا کو پتہ تھی یہ بات کہ ان میں سے ایک ہے جو نہیں کرے گا سجدہ۔ آپ دیکھیں نا اس کی کانٹراسٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کانٹراسٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو تضاد میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف ان کو کہا جا رہا ہے اسجدوا لآدم فسجدوا، تو یہ فسجدوا، یہ جو سجد کا لفظ ہے نا، یہ اس کے ساتھ ملایا، مطلب اس کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اس کا اپوزٹ ہے، استکبر کا، تکبر کا اپوزٹ سجد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کے معنی ہے۔ سجدہ کا مطلب ہوگا اردو میں اس کو کہیں گے ہم سر جھکانا، یعنی تم جیسے تکبر جو جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے نا، وہ اپنا سر اونچا رکھتے ہیں، اور جو لوگ جو سجدہ ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ سر نیچا کرو، مطلب یہ کہ تم کسی کی اتھارٹی جو ہے اس کو ریکگنائز کرو، ٹھیک ہے، جو ابلیس نے نہیں کی، جبھی تو کہا ہے استکبر وکان من الکافرین۔ تو یہ کافرین کا بھی ایک کی خصوصیت ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے سجدہ کا۔ سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ سجدہ مطلب ہے کہ آپ نماز میں، کیونکہ اگر آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں تو میں ایک اور آپ سے بات کرتا ہوں، ایک نقطہ ہے امپورٹنٹ ہے کہ اگر سجد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو رگڑنا زمین پہ، اور یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ مسلمان تو سجد کرتے ہیں جب صلات کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی معنی ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ سجود کریں، یعنی کہ وہ جو ہے وہ عبادت کریں انسان کی؟ یا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ اور تو کوئی سینس نہیں بنتا نا اگر آپ لفظ سجد کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک چیز ہے جو کرنی ہے عبادت کے دوران۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ سجد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنا سر نیچا کرو، تکبر نہ دکھاؤ، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر دیکھیں نا، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنی پڑے گی نا آپ کو،
تو میں نے جیسے کہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ یہ قرآن میں خود خدا نے کہا ہے، تو آپ عقل استعمال کریں نا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بات کیا ہو رہی ہے یہ، کیونکہ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، وہ تکبر اس نے کیا، وہ کافرون میں سے تھا، تو یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے سجر کی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن مطلب ہوتا ہے کہ سکون کرو، انتا مطلب سیٹل، انتا و زوجک الجنت، تم اور تمہاری زوج جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت، شجر درخت ہوتا ہے کہ قریب مت جانا، حاضی فتکون من الظالمین، کہ تم جو ہے پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے جو غلط کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ظالم کا مطلب۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ وَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان کو وہاں سے گرا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا جہاں یہ اخرج مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور یہ فضل اللہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کسی کو پھسلا دینا، ٹھیک ہے نا۔ فضل اللہ شیطان عنہا فخرجہ مما کان، کیونکہ شیطان نے انسان سے، آدم سے کچھ وعدے کیے تھے، اور پھر وہ وعدے جب اس نے شجر میں سے کھایا تو وہ وعدے جو ہیں وہ ان کا الٹا ہو گیا۔ خیر وہ آگے چل کے بات ہوگی، ابھی ہم یہیں بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اس نے پھسلا دیا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے، مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدوا، تو ہم نے کہا اترو یہاں سے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے اترو، کہاں جاؤ؟ نیچے جاؤ زمین پہ جو بنائی تھی، بعضکم لبعض عدوا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر انسان کا دشمن ہے، ایکسیپٹ سوائے مومنین کے، جو ایک دوسرے مومنین کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى الْحِينِ، اور تمہارے لیے زمین پر مستقراً ایک وقت ہے، متاع اور مزہ ہے، إِلَى حِين، متاع مطلب ہوتا ہے انجوائمنٹ، انگلش میں اس کو بولتے ہیں۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، ٹھیک ہے، نفع انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر آدم تک پہنچے، تلقا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اس کو کیا ہے سیکھ لیا، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس پہنچ گیا، کچھ ٹکرانا۔ آدم من ربہ کلمات، تو آدم کے پاس اپنے رب کی طرف سے کلمات پہنچے، فتاب علیہ، تو پھر وہ اس کی طرف مڑے، انہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو تواب رحیم ہے، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ دیکھیں آدم کو خدا کی طرف سے کچھ کلمات ملے، جو کہ بعد میں قرآن میں کہیں اور ذکر ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ کلمات اترے۔ تو آدم کو، اگر آدم کے پاس وہ کلمات اترتے نہیں تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خدا معاف کرنے والے، یہ علم تھا جو اس کو ملا، تو خدا نے جو ہے وہ یہ علم بھیجا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو تم سب یہاں سے، سب اترو، سب انسانیت ساری اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس کے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایت، جو میری، اور پھر وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا، فالو کرے گا، چلے گا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور اس کو کوئی وہ غمگین نہیں ہوگا، دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اور یہاں کذبوا کا لفظ میں ابھی آؤں گا اس پہ،
اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے، یہ دو کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا، آپ اس کے لیے اوپر جائیں کہ یہ الذین کفروا کون ہے، یہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ وَکَذَّبُوا بِآیاتِنَا، یہ کذبوا بِآیاتِنَا مطلب کہ یہی نہیں کہنا کہ جھٹلانا، یہ کہنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں آئی ہیں، مطلب یہ کذب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذب مطلب ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر یہ کریں گے، جو لوگ یہ کریں گے، اولئک اصحاب النار، تو وہ آگ کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، کمپینینس، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائے ہماری نشانیوں کو، ٹھیک ہے، آیات کو، وہی دوزخ میں جانے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بائی دا وے، یہ آیات کا لفظ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے دلیل، ٹھیک ہے نا، اس کو نشانی ٹرانسلیٹ کیا، لیکن لفظ مطلب ہے دلیل، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کی آیات جو ہیں وہ دلائل ہیں جو اترے ہیں، کیونکہ یہ بیسڈ ہیں لاجک پہ، ٹھیک ہے، عقل کا کام ہو رہا ہے نا پھر سے۔ آسمان میں جو چیزیں آپ کو دکھتی ہیں، سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سب بھی آیات ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ خدا کی وجود کی طاقت کی دلائل ہیں۔ اسی طرح قرآن کی بھی آیات دلائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، جبھی تو قرآن بہت دفعہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ریفرنس کر رہا ہوتا ہے، سورج کو اور چاند کو اور سمندر کو، کہ دیکھو یہ میٹھا پانی ہے تمہارے پینے کے لیے دریا میں سے، اور پھر یہ کھارا پانی ہے تم یہ نہیں پی سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دلائل ہیں خدا کی رحمت کے، خدا کی طاقت کے، خدا کے وجود کے۔ تو یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے، تو قرآن آیت کو لفظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے دونوں طریقے سے۔ تو خیر، تو یہ آیت 39 ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ٹاپک چینج ہوگی، وہ بنی اسرائیل کی طرف ایڈریس ہے، تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔